آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں فیلڈ مارشل نے تو خدا کے لیے پہلے پڑھیں تو صحیح اور پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں نہ شہیدوں کے وارثوں کا کر سکتے ہیں۔ تم نے پاکستان کو رسوا کیا، تم نے ہمارے شہیدوں کی بے عزتی کی۔ ہاں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں، باقی یہ ہے کہ عوام بھی آپ کو پہچان چکے ہیں، عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ شور تو مچا سکتے ہیں، آپ جھوٹے نعرے لگا سکتے ہیں، آپ جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی قیدی ہے، نمبر اس کا کوئی 804 ہے اور اس کو آپ رہا کرانا چاہتے ہیں تو جناب اسپیکر یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے یہاں پر جو قانون سازی کی اور جس انداز سے کی، جس سپیڈ میں کی اور جس طوفانی طریقے سے آپ پڑھتے تھے، نہ آپ کو سمجھ تھی نہ ہمیں سمجھ تھی، لیکن وہ پاس ہو جاتی تھی۔ اس کو تو اس کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی اسے مرد اہن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہادر شخص، ان کو وہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، قید تنہائی تھی، ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ فلاں کو میں جیل میں بھیج دوں گا، فلاں کا میں جینا محال کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو پاکستان کی ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک بے عزتی کے مترادف ہے کہ پونچھوں سے پکڑ کر اندر دے دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے کراچی پہنچتے ہی پورے ملک میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وقت راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی پہنچ گئے اور کہا کہ پورا ملک اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، ہم کس طرح لوگوں کے درمیان جائیں گے۔ راجہ پرویز اشرف کی تاریخی تقریر پوری دنیا ہل گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے کیا کچھ کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس نے آئین کو توڑ دیا۔ اسد قیصر کو پتا تھا کہ یہ آئین شکنی ہونے جا رہی ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اتنا میں ان کو کریڈٹ دوں گا۔ اور جب وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، آپ تو آئین شکن لوگ ہیں، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے۔ آپ کس طرح ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم تو آئین بنانے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آئین پر چلنے والے ہیں۔ ہاں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں، باقی یہ ہے کہ عوام بھی آپ کو پہچان چکے ہیں، عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ شور تو مچا سکتے ہیں، آپ جھوٹے نعرے لگا سکتے ہیں، آپ جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں۔ کرپشن کے تو آپ کی داستانیں، کرپشن کی داستانیں ہیں آپ کی، آپ نے ساری دنیا میں ملک کو رسوا کیا۔ آج جب آپ ہم پر الزام لگانے کی کوشش کریں تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں، آپ پاکستان کے دفاع کے دشمن لوگ ہیں، آپ ہندوستان کے ساتھ یارانہ نبھاتے ہیں، آپ وہی بولی بولتے ہیں جو ہندوستان بولتا ہے۔ یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہمارے قبرستانوں میں پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں، میری تحصیل کے سینے پر 2 نشان حیدر ہیں، ہم عزت دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر یقین کریں کہ آپ کو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسپیکر نے ان کو بغور پڑھا ہی نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا ان کے بارے میں تو پھر اس قسم کے سخت الفاظ، جذباتی الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ہرگز نہ کرتے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ میں فلاں کو مونچھوں سے پکڑ کر اندر دے دوں گا، فلاں کو میں جیل میں بھیج دوں گا، فلاں کا میں جینا محال کر دوں گا، تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو پاکستان کی ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک بے عزتی کے مترادف ہے کہ آپ اپنے صدر مملکت کو کہیں کہ تم چلو جیل میں چلے جاؤ یا تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو بھائی ان کے پاس جب پاور ہی نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر کیس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایگزیکٹو کی بات ہو تو پرائم منسٹر کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے، منسٹرز ہیں، کیبنٹ ہے، ہم سارے عوامی نمائندگان ہیں، اگر ہم کوئی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہم جواب دیں۔ اسپیکر صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں تھے، کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، صرف وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے، تو ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟
कभी आपने सोचा है कौन कौन का मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? क्या उन्होंने उफ भी की? क्या उन्होंने आकर किसी से भीख मांगी? कभी उन्होंने ये बात की? उन्होंने तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ जेल काटी है, जो मैं समझता हूं उसकी मिसाल तारीख नहीं दे सकती, ना आप दे सकते हैं। उन्होंने एक दिन नहीं कहा, सुने मेरी बात, उन्होंने एक दिन नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मुलाकाती नहीं आते। उनको वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, कैद तन्हाई थी, उनसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको भी खाना पीना वहां नहीं दिया जाता था, उनको भी कोई सहूलत नहीं थी। तो अभी आप सब्र करें, अभी सब्र का मौका है। तो खुदा के लिए पहले पढ़ें तो सही, और पढ़ने के बाद देखें कि किस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसको तो उसके जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी उसे मर्द अहन कहते हैं। वो कहते हैं कि वो एक बहादुर शख्स। पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी, पाकिस्तान का दफा महफूज होगा, पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ महफूज होंगे, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। मैं समझता हूं हम दफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, हम अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के, इस तरह ना करें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं आप सबको जानता हूं। हमने उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक एक शिक को इम्प्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी राजा परवेज़ अशरफ की तारीखी तकरीर, तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस मुल्क की खातिर सब मिलकर बैठें ताकि इस मुल्क को आगे ले जा सकें। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त कराची के दौरे पर हैं और सुहेल आफरीदी ने वहां पर एक बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ ने सिंध में नहीं किया और ये बहुत बड़ा तारीखी जलसा होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है।